فرمایا فلا تقل لہما اف، پھر ان کو اف تک نہ کہو۔ اب اف کیا ہے؟ اللہ پاک کو پتا تھا کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ لمحات آئیں گے جس میں اف کہنی پڑتی ہے، بندے کو پریشانی آتی ہے، اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تنگ آ کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ایسی چیزیں داخل ہو جاتی۔ اللہ پاک نے اس لیے اس مقام پر پکڑا اور فرمایا، اور اف کیا ہے؟ ایک اقل لفظ ہے، قلیل لفظ ہے، اور اس لفظ کا کوئی خاص ایک معنی بھی نہیں ہے، اور اس میں آواز بھی نہیں ہے۔ یہ سننے سمجھیں، اف اس میں آواز بھی نہیں ہے، ایک معمولی سا لفظ ہے۔ عربی میں بولتے ہیں اف، لغوی اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کم سے کم نافرمانی، معمولی سے معمولی نافرمانی ایک ذرہ کے برابر بھی اگر ہو سکتی ہے تو اف اس کو شامل ہے۔ عربی میں اف کہتے ہیں، اور اسی پوزیشن کو فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اوہ۔ لفظ کی آواز ہی کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے آواز کے بغیر بھی ہلکی سی بے ادبی اور بے تکریمی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اف لفظی بھی ہے، اف فعلی بھی ہے، اور اف نظری بھی ہے۔ اف کی قسمیں ہیں تین۔ لفظی اف تو ہو گیا اف، اوہ، اتنا کہنے سے ماں باپ کو بڑھاپے میں خیال آئے گا شاید ہم کچھ غلط کر بیٹھے ہیں، شاید میں نے کوئی نامناسب بات کی ہے، میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے اف کہا ہے، ان کا دل دکھ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اتنی رنجیدگی بھی ان کے دل کو نہ پہنچاؤ، اتنا ملال بھی نہ پہنچاؤ کہ وہ حیرت زدہ ہو جائیں کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں یا کیا کر بیٹھی ہوں کہ میرے بیٹے یا بیٹی نے اف کہا ہے۔ اور اف فعلی بھی ہے، کوئی ایسی حرکت، ایسی موومنٹ جس میں گستاخی کا میسج چلا جائے، تھیم اس کے اندر گستاخی کا ہو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اف نظری بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کہا کچھ نہیں مگر اٹھ کے چلے گئے، بس یہ اف ہو گیا، روڈنس ہو گئی، یعنی روڈنس آف بیہیویئر، اینگر ظاہر ہو جائے جس سے ڈس ریسپیکٹ ظاہر ہو جائے، وہ اف ہے۔ اور ایسی نظر سے دیکھا جس سے جیسے حقارت کی نظر ہوتی ہے، غصے کی نظر، نافرمانی کی نظر۔ تو بیہیویئر میں کسی طرح کی روڈنس، گردن اس طرح کر لی، کندھے اس طرح کر دیے، مڑ کے اس طرح چل پڑے، اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو احاطہ کر لیا۔ خبردار، فرمایا ان کو کہتا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں، کبھی سوچا نہیں تمہاری پوٹی صاف کرتے تھے، تمہارے جسم سے نکلنے والی غلاظت صاف کرتی تھی تمہاری ماں، اور کتنے سالوں تک کرتی رہی، تمہیں پیشاب کرواتی تھی، تمہیں نہلاتی دھلاتی تھی۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، جوان ہوگی، کبھی اس کو بھی احساس ہوگا اپنے کپڑوں کا، اپنے ہاتھوں کا، صفائی کا، میک اپ کا، ہر شے کا، مگر وہ سب کچھ بھول جاتی، تیری صفائی کرتی تھی واش روم میں بیٹھ کر اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کر۔ اللہ پاک فرماتا تو اف کہتا ہے، وہ بھی اف کر سکتی تھی، اف بڑی بدبو آ رہی ہے، بڑا اسمیلی ہے، بڑا یہ ہے، ماں نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اللہ پاک اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر ان سے اف کرنے والے، کاش تجھے اپنا بچپن یاد ہو، جب تیری ناک صاف کرتی، جب تیری نیپی صاف کرتی، جب تیرے کپڑے دھلاتی، جب تجھے واش روم لے جاتی، ٹوائلٹ لے جاتی، تیری خدمت کرتی، رات بھر تجھے نہلاتی دھلاتی، اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ولا تنہرہما، بغیر آواز کے بھی گستاخی نہیں کر سکتے، بغیر آواز کے، اور آواز کے ساتھ کرنا تو پھر اس سے بڑا حرام فعل ہے۔ ولا تنہرہما، جھڑک بھی نہیں سکتے، سخت آواز کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے جس سے وہ سمجھے مجھے جھڑکا گیا۔ یہ میں دوسری طرف والدین کی ذمہ داری ان کو یاد دلا رہا ہوں، اپنی جگہ یہ بات ہے، مگر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سبب تو ہے۔ ماں باپ نے ان کی جسمانی پرورش پر محنت کی، مگر کیا روحانی پرورش پہ اتنی توجہ دی؟ ان کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے، دین کو مضبوط کرنے، دین کے احکام سمجھنے، نماز کیا ساتھ پکڑ کے کھڑا کیا، تسلسل سے عادت نماز ان کے اندر ڈالی؟ یہ ماں باپ کو پوچھ رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں، کیا نماز بچپن میں ان کے اندر ڈالی؟ روزہ ڈالا؟ قرآن مجید کی تلاوت ان کے اندر داخل کی؟ ان کے اندر حیا داخل کیا؟ آداب، دین کے احکام، طور طریقے، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، یہ سارے جو اخلاقیات ہیں اس پر کتنی محنت کی؟ یہ وہ کام ہے جو ہماری ویمن لیگ کی بیٹیاں کر رہی ہیں، نسلوں پر ایکرز والی بیٹیاں کر رہی ہیں، ویمن لیگ کر رہی ہے، ایم ایس ایم کر رہی ہے، یوتھ لیگ کر رہی ہے۔ پوری نسلوں کے بگڑنے یا سنورنے کا میٹر ہے۔ جب ماں باپ ان پٹ نہیں دیتے، جسم کو پالتے ہیں، روح کو نہیں پالتے، تو بعد میں اچھے اخلاق کی توقع کہاں سے رکھیں گے؟ جسم تو فرعون بنے گا، روح نے انہیں ادب دینا تھا، اخلاق دینا تھا، ایمان دینا تھا، تواضع، انکساری، خدمت گزاری، احسان دینا تھا۔ ایمان سے احسان آتا ہے، اس پر تو والدین نے محنت نہیں کی۔ فرمایا کہ آواز نکال کر بھی سختی نہیں، تو صوتی اہانت سے بھی منع کر دیا اور اشارتاً اشاری اہانت سے بھی منع کر دیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا
वला तकुल्लहुमा उफ, ये हराम कर दिया। वला तनहरुमा, झिड़कना हराम कर दिया। फिर फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ जब भी बात करो बड़े अदब और एहतराम के साथ बात करो। जी, नरमी की बात करो, शाइस्ता बात करो, तकरीम की बात करो, ताजीम से करो, तवाज़ो से करो, इनकिसारी से करो, अदब एहतराम से करो। उसमें रूडनेस, बुलंद आवाज़ी, रफ़ सौत नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ना, सहाबा कराम को मना फरमाया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ें बुलंद न करो। आज जाली मुबारक और मस्जिद नबवी में भी वही हुक्म कायम है, आवाज़ ऊंची नहीं कर सकते। तो अला सबील तनज़्ज़ुल, दर्जा नीचे होते होते बड़ों के सामने वही अदब है जो सहाबा कराम को आका अलैहिस्सलाम को सिखाया गया था। निचले दर्जे में मशाइख हैं, औलिया हैं, सालिहीन हैं, आपके बाप हैं, दादा हैं, माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके सामने अदब है। सरापा अदब बनना ये अखलाक की कुंजी है। फरमाया अच्छे शाइस्ता अदब वाले तरीके से, इज़्ज़त तकरीम वाले तरीके से बात करो। ये जो औलिया कराम सोसाइटी में और सूफिया कराम, उनका रोल ये होता है कि सोसाइटी में बच्चों को, नस्लों को, अगले मुसलमानों को अदब सिखाते हैं, सीरत सिखाते हैं, अखलाक सिखाते हैं। उलमा का ये रोल होता है, अदब और अखलाक सिखाते हैं। अब ये वालिदैन के साथ ताल्लुक़ में बात समझाई। फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, इरशाद फरमाया, और फिर वालिदैन दोनों के लिए नर्म दिली से, ये समझने वाली बात है, नर्म दिली से, इज्ज़ इनकिसारी के बाजू, नर्म दिली और रहमत के साथ इज्ज़ इनकिसारी के बाजू या पर झुकाए रखो। नर्म दिली और रहमत के साथ, नंबर 2 इज्ज़ इनकिसारी के बाजू और पर झुकाए रखो। ये हुक्म कितना अजीब इस्तिआरात की जुबान में हुक्म है। इसमें परों का जिक्र किया। पहली बात पर, जिसका तर्जमा उर्दू में हम बाजू कर लेते हैं। परिंदे के बाजू उसके पर होते हैं, जहाज के भी बाजू होते हैं, उसके पर होते हैं। तो जनाह का जिक्र किया, पर। अब क्योंकि इसमें जो बात आ रही है वालिदैन के साथ रहमत और नर्म दिली से, आजजी तवाज़ो इनकिसारी के पर बिछाए रखो। पर का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि परिंदे का पर अलामत है उसके उड़ने की। जिस परिंदे के पर कटे हुए हैं वो उड़ नहीं सकता, परवाज़ की अलामत है। जहाज भी जब उड़ने को आता है तो पर पूरे खोलता है, उसके पहले बंद होते हैं नीचे, फिर खुलते हैं। अगर आपने जहाज़ के सफ़र में कभी विंडो से देखा हो, और परिंदा उड़ते वक्त अपने परों को खोलता है, पर परवाज़ की अलामत है। वालिदैन के साथ तवाज़ो इनकिसारी और रहमत के पर बिछाना, लफ्ज़ पर इस्तेमाल करके बताया, ए बंदे वालिदैन से ऐसा सलूक करोगे तो ये पर तुम्हें परवाज़ अता करेंगे। वालिदैन के साथ ऐसे सलूक से तुम्हें पर नसीब होंगे जिनसे तू उड़ेगा, तुझे परवाज़ होगी। तो माँ बाप की जितनी खिदमत करोगे अल्लाह पाक तुम्हें उतनी परवाज़ अता करेगा, उतनी बुलंदी देगा। और सानियन फिर ये कि जो पर हूँ उसमें आजिज़ी और इनकिसारी और अदब के साथ हूँ। और फिर आजिज़ी इनकिसारी अदब दिखलावे की ना हो, मिनर रहमा, वो भरी हुई हो रहमत से, शफकत से, मोहब्बत से भरी हुई हो। आजिज़ी इनकिसारी दिखलावे की ना हो, सिर्फ एक्टिंग ना हो। मिनर रहमा, एक बात पे दूसरी, दूसरी पे तीसरी। अल्लाह पाक ने इस तरह क़ुयूद लगाई हैं, शुरूत लगाई हैं कि पर बिछ जाएं, पर में आजिज़ी और इनकिसारी हो, तवाज़ो हो, झुकाव हो, और वो दिखलावे का ना हो, सरापा रहमत, शफकत और मोहब्बत का हो। इसका मतलब ये हुआ कि बंदे वालिदैन के लिए तू सारा का सारा पर बन जा, तो सारा का सारा पर बन जा, ताकि वालिदैन फील करें कि हमारे बेटे हमें अपने परों पर बिठाए हुए हैं, परों पर बिठाए हुए हैं। अल्लाह पाक ने जनाह का लफ्ज़ इस्तिआरतन बयान करके आपको एक बिहेवियर सिखाया है। और पर इज्ज़ अदब और इनकिसारी के साथ खुलें, और फिर खुले नहीं झुकें। आप अंदाज़ा कर लें, वक़्फ़िद, खुल के ऊपर न जाएं, खुल के नीचे जाएं, झुकें, एहसान और रहमत के साथ झुकें। यह है पूरा रवैया, पूरा बिहेवियर जो औलाद को वालिदैन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया है। इस तरह बिहेव करो, सरापा अदब बनो, सरापा तवाज़ो बनो, सरापा इनकिसारी बनो, सरापा रहमत बनो, सरापा एहसान बनो, सरापा शफकत बनो। इसलिए कि आपको पता नहीं कि वो किस किस चीज़ का सरापा थे आपके लिए। ज़माना बचपन का गुजर जाता है ना, याद नहीं रहता। और फिर इसके बाद आखिर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इससे भी हक अदा नहीं होगा सिर्फ इतना कुछ करके। इसके बाद सारी ज़िंदगी उनके लिए दुआएं भी करो, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और फिर ये दुआ करते रहो औलाद को, कहा बारी ताला मेरे वालिदैन पर ख्वाब व ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं,
دونوں صورتوں میں ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا تو میرے اوپر رحمت کرتے تھے اور رحمت کر کر کے مجھے پالتے تھے، جس طرح ان کی رحمت بھری پرورش اور تربیت نے مجھے پالا، بڑا کیا، جمع کیا، اسی طرح ان پہ رحمت فرما۔ گویا دعا کرنے کا حکم دیا اور ربیانی صغیرہ، اپنا بچپن یاد دلایا۔ کما ربیانی صغیرہ میں ایک میسج ہے، بچپن یاد دلایا جا رہا ہے۔ جہاں تک لے جاؤ یادداشت کو لے جا سکتے ہو، کچھ یاد میں آتا ہے تو کر لو، کچھ تو یاد آ جائے گا نا کہ میرے ماں باپ کیا کیا کرتے تھے میرے لیے، وہ یاد کر کے کہ جس طرح میری پرورش اور تربیت میں اور کفالت میں انہوں نے رحمت کی حد کر دی، باری تعالیٰ تو بھی ان پر اسی طرح رحمت فرما۔ اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہنا چاہیے یاد کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ممکن ہے ان کے اعمال میں کچھ کمی ہو، تو اگر اولاد نیک چھوڑ کر جائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ سن لیں، عزم کر لو آج کی رات کہ نہ مرو جب تک اولاد کو نیک نہ بنا لو، کیونکہ بعد میں سب عمل منقطع ہو جائیں گے، آپ تو عمل کرنے والے ہوں گے نہیں، سب سے بڑا نیک عمل آپ کی نیک اولاد ہوگی۔ اولاد کو نیک بنا کر جائیں گے، اولاد کو نیک چھوڑ کر جائیں گے تو اپنی آخرت سنوار لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ رب العزت کسی اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کر دیں گے، اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے اعمال اس قابل تو نہیں تھے کہ اس درجے تک پہنچوں، یہ کیسے ہو گیا؟ فیقول یا رب انا لی ھذہ، باری تعالیٰ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا کہ اس درجے تک مجھے پہنچا دیتا، یہ کیسے مجھے درجہ مل گیا؟ فیقول باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد نے جو تیرے لیے دعا کی ہے تمہارے مرنے کے بعد، اس نے تجھے جنت میں اتنا اونچا درجہ دے دیا۔ اولاد کا استغفار، والدین کے لیے بخشش مانگنا، یہ والدین کو جنت میں اعلیٰ درجے دیتا ہے۔ اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَتُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میت فوت شدگان کے درجے کئیوں کے مرنے کے بعد بلند کیے جائیں گے کہ جن کا انہیں اپنا استحقاق نہیں ہوگا کسی عمل کی وجہ سے۔ فیقول اے رب، وہ کہے گا اے میرے مالک یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا، میرے پاس تو اتنے عمل تھے نہیں۔ اے رب ای شیء ھذہ، اے رب ای شیء ھذہ، تعجب سے پوچھے گا اے رب ای شیء ھذہ، اے میرے مولا یہ کس طرح مل گیا، وہ حیرت زدہ ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فیقال ولدک استغفر لک، ولدک استغفر لک، حیران نہ ہو، صرف تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تمہارے مرنے کے بعد تیرے لیے بخشش طلب کی ہے، ان کی دعاؤں سے تجھے یہ درجہ عطا کر دیا۔